معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ کتاب التوحید صفحہ 277 شیخ صدوق علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس عالم سے پہلے بہت سے عالم بنائے اور ہمارے اس عالم کے بعد بھی بہت سے عالم ہوں گے۔ اسی طرح جابر بن یزید نے امام باقر علیہ السلام سے پوچھا، سورۃ قاف کی ایک آیت مبارکہ کے تحت کیا ہمارے اس جہان سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے عالم بنائے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی بہت سے عالم بنائے تھے۔ یہ وہ باتیں ہیں جس سے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، اور آج کل بھی کچھ لوگوں نے اس بارے میں ویڈیوز وغیرہ بنائیں اور لوگوں کے سامنے یہ باتیں پیش کی کہ ہمارے آدم، جس آدم علیہ السلام کی ہم اولاد ہیں، اس سے پہلے بھی آدم گزر چکے ہیں اور ہم 7ویں آدم کی اولاد میں سے ہیں۔ کچھ نے کہا ہم 11ویں آدم کی اولاد میں سے ہیں، اور کچھ نے کہا کہ اس سے پہلے 70 عالم گزر چکے ہیں، 70 آدم علیہ السلام گزر چکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بات کہاں سے آئی، کیا یہ حقیقت ہے یا افسانے ہیں؟ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں، میں نے دیکھا سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 104، ایک آیت مبارکہ سورۃ عنکبوت میں ہے، اور اسی طرح ایک آیت مبارکہ سورۃ قاف میں ہے، جن سے یہ گمان ہوتا ہے کہ ایسا معاملہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ وہ عالم کو دوبارہ سے دوبارہ بناتا رہتا ہے، چلاتا رہتا ہے۔ آئیے اب سب سے پہلے میں سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 104 آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 104، یوم نطوی السماء کطی سجل للکتب، جس دن آسمان کو لپیٹ لیا جائے گا جیسے فرشتے نامہ اعمال کو لپیٹتے ہیں، کما بدانا اول خلق نعیدہ، جس طرح ہم نے خلق کو پہلے ابتدا میں بنانا شروع کیا، اسی طرح اس کو لوٹا دیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں یہ فرما رہے ہیں کہ جس مقام سے، جس نقطے سے میں نے اس خلق کو پیدا کرنا شروع کیا تھا، ہم اس کو اسی نقطے پر پھر لے جائیں گے۔ اب یہاں سے اس کی مزید تشریح کے لیے میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں۔ مثلا دیکھیے، یہ ہمارے سامنے دن رات چلتے ہیں، یہ متواتر آگے پیچھے چل رہے ہیں، موسم چلتے ہیں، وہ متواتر آگے پیچھے چلتے رہے ہیں۔ اسی طرح سے جب ہم فصلوں اجناس کو دیکھتے ہیں تو ہم ایک بیج بوتے ہیں، اس میں سے تنا جڑیں نکلتی ہیں، وہ مکمل پودا بنتا ہے، اس کی آخری منزل پھر بیج ہوتا ہے۔ یعنی وہ بیج سے شروع ہوتا ہے اور آخر بیج پر پہنچتا ہے، پھر وہ دوبارہ بیج بویا جاتا ہے، اور وہ دوبارہ اسی پورے عمل سے گزر کر پھر وہ بیج پر منتہج ہو جاتا ہے۔ یہ وہ مثالیں ہیں جو اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں جو فرما رہا ہے وہ یہی ہے کہ جب ایک سسٹم اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا شروع کیا، جب وہ مکمل ہوگا، یہ آپ بھی جانتے ہیں، جو حادث ہے اس نے اپنے عروج کو پہنچنا ہے، اپنے مکمل ہو کر اس نے ختم ہونا ہے، چاہے وہ جلدی ہو یا دیر میں ہو، یہ الگ بات ہے، لیکن حادث نے اپنے وقت پر، اپنے عمل پر جا کر ختم ہو جانا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے یعنی عالم کو شروع کیا، وہ تخلیق ہوا، اس نے مراتب طے کیے، اور آخر میں پھر اس منزل پر چلا جائے گا جہاں سے شروع ہوا تھا۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہی بات ہم حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں اور اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ آدم پہلے سے کئی عالم گزر چکے ہیں اور کئی آدم علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں، ہمیں وہ مقام طے کرنا پڑے گا کہ وہ مقام کون سا تھا جہاں سے اس کائنات کی ابتدا ہوئی، یا آدم علیہ السلام کے کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور ہم نے کس نقطے پر جانا ہے، وہاں سے پھر دوبارہ یہ نظام چلے گا۔ اگر تو ہم اس کو لیں، جب آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھایا اور اس کے بعد وہ زمین پر آ گئے تو وہ ایک جہان کا سلسلہ چل نکلا، لیکن یہ وہ نقطہ نہیں ہے جو کائنات کی ابتدا ہے، کیونکہ اس سے پہلے زمین بن چکی تھی، آسمان بن چکے تھے، اور آدم کے زمین پر آنے کا پورا انتظام ہو چکا تھا۔ اب پھر وہ کون سا مقام ہے؟ میری سمجھ میں، میرے خیال میں جو بات ہے وہ مقام ہے، وہ آدم علیہ السلام کو وہ جسم ہے جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور اس خلیفہ کو پیدا کیا اور اسے کہا کہ تم جنت میں چلے جاؤ۔ وہ جسم جو آدم علیہ السلام کو جنت میں حاصل تھا، وہ ایک مقام ہے جو ایک بیج کی شکل رکھتا ہے، جو بھی ایک بیج کے مقام پر ہے۔ وہ جو یہ بشری جسم جو ہے وہ بیج کے مقام پر نہیں رکھتا، کیونکہ یہ ایک عمل کے بعد، ایک ہماری کوتاہی کے بعد یہ مقام ہمیں ملا، ہم اس مقام پر گرے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم لقد خلق الانسان فی احسن ثم رددناه اسفل سافلین، یہ جو جسم ہے جو اس مقام پر ہے یہ تو اسفل سافلین کا مقام ہے، لیکن وہ جسم جو آدم علیہ السلام کا تھا وہ خلق الانسان فی احسن تقویم، وہ احسن تقویم کا مقام تھا، اور ہم اس جہان کو چلتے چلتے پھر اسی مقام تک جانا ہے جہاں احسن تقویم تھا۔ اور اس جہان میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیجنے کا مقصد بھی یہی بتایا ہے کہ تم جاؤ اور یہ جو تم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اپنے اوپر ایک جسم بشری جسم کو مسلط کر لیا ہے، اسے اپنی جان چھڑا کر آؤ اور وہ جسم حاصل کرو، وہ مقام حاصل کرو جو آدم علیہ السلام کا جب اسے جنت میں بھیجا گیا تھا تو اس وقت تھا۔ جب ہم اس وقت جائیں گے، اس مقام پر جائیں گے، تو پھر ہمیں یہاں دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ یہ مقام جو جہاں موجود ہے یہ تو اس خطا کے بعد فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، جب شیطان آدم علیہ السلام اور حوا کو برگلا دیا تو اس کے بعد حاصل ہوا، تو یہ تو عمل کے بعد حاصل ہوا ہے، لیکن وہ مقام جو بیج کا مقام تھا وہ آدم علیہ السلام کا وہ پہلا جسم تھا جو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور اس کو جنت میں بیٹھنے کے لیے اسکن انت وزوجک الجنہ، وہ جسم، کیونکہ بات آدم کی ہو رہی ہے، یعنی آدم، اللہ تعالیٰ نے پہلے بہت سے آدم بنائے، کائنات نظام یہ ساری جو ہے یہ وہ سلسلہ جو ہے زمین کا آسمانوں کا وہ تو ویسے ہی چلتا رہنا ہے، جب بھی آدم آئے گا تو وہ سلسلہ چلے گا، لیکن سوال یہ پیدا ہوا کہ آدم کیسے آئے گا؟ کیا یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمائی ہے؟ نہیں، کیونکہ یہ تو خطا کے بعد ایک مقام آیا نا جو ہم یہاں اس دنیا میں آئے، مقام وہ ہوگا جو آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں آنے سے پہلے جنت میں جانے کے وقت حاصل تھا۔ اب جب وہ جسم ہوگا، وہ مقام ہوگا، تو اس کے لیے ہمیں اس جہان میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، وہ علیم الخبیر ہے، وہ اس کے بعد اس کی آئندہ منزلیں کیا ہوں گی، کہاں تک جائے گا، کہاں جائے گا۔ اگر ہم یہ بات مان لیں کہ آدم بار بار آتا ہے تو یہ نظریہ تو اسلام کے علاوہ اور مذاہب میں بھی پایا جاتا ہے جن کو ہم غلط کہتے ہیں۔ اگر ان میں وہ مذہب یہ بات بیان کریں تو اسے ہم غلط کہتے ہیں، جیسا کہ ہندو مت میں پایا جاتا ہے، تو پھر ہم اسے اسلام میں کیسے صحیح کر سکتے ہیں؟ معزز ناظرین و سامعین، سوچنے والی بات یہ ہے، اگر ہم بیج کے مقام کو بشریت والا مقام سمجھتے ہیں تو یہ نہیں ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ایک عمل کے بعد حاصل ہوا، اور درست یہ ہے کہ وہ مقام بیج والا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کا وہ جسم تھا جو جنت میں جانے کے وقت ان کا جسم تھا،
اور اگر یہی بات حنود کہیں یا دوسرے مذاہب والے کہیں کہ انسان بار بار اس دوسرے میں آتا ہے اور ہم ان کو غلط کہیں تو اسلام کے لیے تو پھر ہم وہ بھی غلط ہوگا. یعنی اگر وہی بات دوسرے مذہب والے کہتے ہیں جسے ہم غلط کہتے ہیں تو اپنے لیے اس بات کو ثابت ہم نہیں کر سکتے, اسے دور ہی رہنا ہوگا. دوسری بات, کیا اللہ تعالیٰ کا علم محدود ہے؟ کیا اسے ایک ہی ڈگر پر چلنا ہے؟ جیسا کہ اس کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ نے اصول بنا دیا دن رات کا, موسموں کا, تو کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کے لیے بھی اس کے اصول محدود ہو گئے ہیں؟ کوئی یہی کرے گا, اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ تو علیم الخبیر ہے, وہ ہر طرح کی تخلیق کو جانتا ہے, ہر طرح کی قدرت تخلیق کرنے پر قادر ہے, تو پھر وہ بار بار ریپیٹ کیوں کرے گا؟ معزز ناظرین سامعین, قرآن شریف کتاب ہدایت ہے, اس سے ہم نے ہدایت لینی ہے اور کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کو سمجھ سکیں اور اپنی بیان کردہ دلیل اور جو دلیل ہم لے کر چل رہے ہیں اس کو پہلے پرکھیں. اگر ہم اس کو پہلے پرکھ لیں گے اور اگر وہ ہماری پرکھ میں کامیاب ہوتی ہے تو ٹھیک, اگر وہ پرکھ میں کامیاب نہیں ہوتی تو ہم اس کو مزید اس پر کوشش کرنی ہوگی اور اس کو سمجھنا ہوگا. یہ جو متعدد آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ جو روایات پائی جاتی ہیں یا ان پر ذکر کیا جاتا ہے, یہ کوئی اتھینٹک چیزیں نہیں ہیں, یعنی ان کا وہ معیار نہیں ہے جو قرآن شریف میں بتائی گئی چیزوں سے کا ہے, اور ہم قرآن سے زبردستی ان کو ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں, کیونکہ اس طرح سے وہ عقیدے جو اسلام نے پیش کیے ہیں, وہ ایمانیات جو اسلام میں ہمیں پیش کی ہے, ہمیں بتائی ہے, ان میں خلل آتا ہے, ان میں مختلف قسم کی دراڑیں پیدا ہو جاتی ہیں. معزز ناظرین سامعین, امید ہے کہ میری بات آپ کو سوچنے پر مجبور کرے گی, آپ سوچیں گے اور صحیح نتیجے پر پہنچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمتوں کی بارش کرے, ہمیں سچ بولنے, سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ حافظ.